اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ، مشہور بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا جو کہ اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ بادشاہ کی سلطنت اسی جادوگر کے بل بوتے پر قائم تھی۔ اگر بادشاہ کو کوئی دشمن یا اس کے ساتھ کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا تو جادوگر اپنے جادو کے زور سے اس شخص کو ہلاک کر دیتا تھا۔ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ سلطنت میں کوئی بادشاہ سے ناراض ہوتا یا نافرمانی کرتا تو جادوگر اپنے جادو سے انکار کے رخ کو ہاں میں بدل کر بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا۔ اس طرح وہ ہر کام جادو سے کرا لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری زندگی ختم ہونے والی ہے، آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، تاکہ میرے بعد آپ کی سلطنت کے نظام کو درست رکھنے کے لیے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ذہین اور سمجھدار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح شام جانے لگا، جادو کا فن سیکھنے لگا۔ رستے میں ایک درویش اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا، یعنی ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت خانے سے نکل رہے ہیں، تو اس لڑکے نے معلوم کیا یہاں کون رہتا ہے، تو لوگوں نے بتایا یہاں ایک عبادت گزار آدمی رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس درویش کے پاس جا پہنچا۔ اس کی باتیں سن کر، درویش کی باتیں سن کر اس کے دل متاثر ہو گیا۔ درویش نے لڑکے کو دین حق اور توحید کی تعلیم دینی شروع کر دی۔ وہ لڑکا ایمان لے آیا اور وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے رستے میں درویش کے پاس ٹھہر جاتا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا، اسے مارتا۔ لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر سے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس لڑکے کی شکایت کی کہ بادشاہ سلامت لڑکے کو سمجھائیں کہ وہ جادوگر کے پاس جلدی پہنچ جایا کرے۔ اس کے درباریوں نے کہا یہ لڑکا صبح سویرے گھر سے آتا ہے تو رستے میں دیر کر دیتا ہے۔ تو بادشاہ اور جادوگروں نے یہ سوچا کہ بچہ ہے کہ شاید رستے میں کھیل کود میں لگ جاتا ہوگا، اس لیے اس کو دیر ہوتی ہوگی۔ لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا درویش کے پاس سے ہو کر بادشاہ کے پاس واپس آ رہا تھا، دیکھتا ہے کہ کسی خطرناک جانور نے رستہ روک رکھا ہے۔ ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر رکے ہوئے تھے، یعنی کہ دونوں طرف کے لوگ رکے ہوئے تھے۔ تو لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ درویش حق پر ہے یا جادوگر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس نے اے خدا، اگر درویش کا مذہب حق پر ہے تو اس پتھر سے اس خطرناک جانور کو ہلاک فرما، اور وہ پتھر اس کو مار دیا۔ وہ جانور پتھر لگنے کی وجہ سے فوراً مر گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور وہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہ خبر درویش تک بھی پہنچ گئی تو اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا اے بیٹا، تجھے اللہ تعالیٰ نے بزرگی اور کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہے، تو کسی بڑی آزمائش کا شکار ہوگا، لیکن یاد رکھنا کہ اپنا دین اور ایمان پر قائم رہنا اور میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے وعدہ لے کر درویش مطمئن ہو گیا۔ درویش کی صحبت کی برکت سے وہ لڑکا اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو گیا، یہاں تک کہ نابینا اور لا علاج مریض اس لڑکی کی دعا سے شفا یاب ہونے لگے۔ لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔ اس لڑکے کی تعریف سن کر بادشاہ کا نابینا دوست اس لڑکے کے پاس گیا اور خوب تحفے پیش کر کے عرض کیا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائیے اور میری آنکھیں بھی ٹھیک کر دیجیے۔ تو لڑکے نے کہا کہ مجھے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے، اگر شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ کا وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں اور شرک اور بت پرستی چھوڑ دیں، توبہ کر لیں تو اللہ سے دعا کروں گا، پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس فرما دے گا۔
اس نبینا آدمی نے اسی وقت مجلس میں اسلام قبول کیا۔ لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ روزانہ کی طرح جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی واپس آنے پر حیرت ہوئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ میری مملکت کے تمام معالج تیری آنکھوں کا علاج نہ کر سکے، آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی ہے؟ تو اس کے دوست نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ تو اس کے دوست نے کہا کہ میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا پروردگار اللہ ہے، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ بادشاہ بہت زیادہ غصہ ہوا اور اپنے دوست کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سزا سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ تو بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھے میرے پروردگار اور میرے جادوگر کی محنت سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہو گیا، اس کو کڑی سے کڑی سزا دلوائی اور کہا لڑکا بہت دنوں تک غائب رہتا، لگتا ہے کہ وہاں اس کے خیالات بدل گئے ہیں۔ جادوگر نے بھی یہ دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا بہت عرصے سے غائب تھا، میرے پاس بھی نہیں آتا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس لڑکے سے سختی سے پوچھا گیا کہ یہ اتنے عرصے سے کہاں ہے؟ بادشاہ اور جادوگر دونوں کو شک ہو گیا کہ یہ لڑکا ہمارے پاس نہیں آتا تو کس کے پاس جاتا ہے۔ جب اتنے عرصے سے کہاں رہتا اس سے پوچھا گیا تو جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر اس درویش کا نام بھی بتا دیا۔ بادشاہ نے درویش کو گرفتار کروا کے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب درویش آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا آپ تو اپنے دین سے نہ پھرے گا، تجھے آ رہا ہے۔ درویش نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دین حق سے نہ پھروں گا اور جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے درویش کو آرے سے چیر دیا گیا۔ ناظرین یہ ذرا غور کریں کہ درویش کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر آپ نے نبینہ دوست جس نے اسلام قبول کیا تھا اس کو بلا کر یہی سب کچھ کہا۔ اس نے بھی دین برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا کہ اگر تجھ کو زندگی پیاری ہے تو باز آ جا، ورنہ ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دو، اگر خاص دوست بنا لوں گا، اگر یہ باز نہ آیا تو پہاڑ کی چوٹی سے اس کو دھکا دے دینا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جب اس کو پہاڑ پر لے جایا گیا اور سمجھایا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اس وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور سارے سپاہی پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحیح سلامت گھر واپس آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو مجھ کو لے کر گئے تھے یا تجھ کو لے کے گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے پھر چند آدمیوں کو حکم دیا اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنا دین سے باز آ جائے تو بہتر ہے، ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ اس کو دریا میں لے کر گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور سارے سپاہی ڈوب گئے۔ لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کیا اور لڑکے نے کہا اے بادشاہ تو مجھے نہیں مار سکتا، اگر تو میرا قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو اس کی ترکیب میں بتاتا ہوں، اگر وہ ترکیب اختیار کرے گا تو مجھ کو مار سکتا ہے۔ بادشاہ نے ترکیب پوچھی تو لڑکے نے کہا اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنے تیر کمان میں نکال کر کہہ کہ اللہ کے نام سے اس بچے کا جو رب ہے وہ تیر مجھے مار تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کہا تو تیر اس لڑکے کے کان اور ماتھے کے درمیان کی جگہ پر لگا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر پر رکھ لیا اور یہ کہتے ہوئے شہید ہو گیا میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھنے پر تمام لوگوں نے بلند آواز میں کہا
ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا، آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر کے رد کر دیا جو اپنے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سب ہی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ بہت غصہ ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور آگ دہکانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ آگ دہکائی گئی اور اسے کنارے پر بادشاہ اور اس کے سلطنت کے لوگوں کو کرسیاں بچھا کر بٹھا دیا گیا۔ سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور سپاہیوں سے کہا، سب سے معلوم کرو، جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دینا۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کر دیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کے گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی، تو بادشاہ نے کہا، عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اسی طرح وہ اپنے ایمان سے ہٹ جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو بولنے کی طاقت دی اور اس نے بلند آواز سے کہا، اماں جی آپ صبر کریں، اور بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑے۔ آگ گل و گلزار بن جائے گی۔ اور یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی، اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے ساتھی جو اس کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، مظلوموں کو جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، سب لوگوں کو جلا کر خاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی، اس طرح ان کو آگ کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن طامر تھا، جس نے سولی پر چڑھ کر ایمان اور اسلام پہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اس حادثے میں اس ظالم بادشاہ نے تقریباً 1000 آدمیوں کو آگ میں ڈال کر شہید کیا گیا تھا۔ ایمان پر جب ثابت قدمی کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آ جاتی ہے، لہٰذا وقتی آزمائشوں سے انسان کو نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کے لیے چاہے جان کیوں نہ دینی پڑے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی، تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، تاکہ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔